عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت خیال بھی رکھ رہے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے نظم و نسق۔ زندگی میں نظم و نسق کا ہونا، ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے جو ہم نے یہاں پر وضع کیا ہے، اور وہ ہے ہماری آن لائن کلاسز۔ آن لائن کلاسز اگر ہم سٹارٹ نہیں کرتے، اگر ان کا آغاز ہم نہیں کرتے تو کیا ہوتا؟ ہماری پڑھائی کا سلسلہ رک جاتا، جو کہ ہمیں بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھ کے اس کرونا کے دور میں بھی اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکیں اور آپ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ جب دوبارہ سے اسکول اوپن ہوں گے اور آپ دوبارہ سے کلاسز میں جائیں گے تو آپ لوگ بالکل خالی الدماغ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے پاس بہت سا علم ہوگا، اپنی کتاب سے جڑا ہوا اور اپنی کلاس سے جڑا ہوا، اپنے سبجیکٹ سے جڑا ہوا۔ تو دل لگا کر محنت کیجئے، بہت شوق سے، بہت ذوق سے آپ اس کلاس کو اٹینڈ کریں، اس میں شامل ہوں اور اپنی پڑھائی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ چلیے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف۔ چلیں جی، آج کا ہمارا سبق ہے جس کا عنوان ہے نظم و ضبط، صفحہ نمبر 18 اور نظم و ضبط مل گیا سب کو؟ شاباش۔ چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کو انگلش میں کیا بولتے ہیں آپ؟ کون بتائے گا؟ ویری گڈ، ڈسپلن بولتے ہیں نظم و ضبط کو۔ اچھا، یہ جو اوپر الفاظ ہے نا مشکل انہوں نے دیے ہوئے، ان کے معنی میں آپ کو سبق کے دوران جو ہے وہ ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ بس آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے تاکہ آپ کو لکھنے میں مسئلہ نہ ہو۔ ایک کاپی اور ایک پینسل یہ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے کتاب کے علاوہ، ٹھیک ہے؟ اور ہم شروع کرتے ہیں۔ نظم و ضبط دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے، یعنی کہ دو الفاظ کو ملا کر ہمارا ایک لفظ بنتا ہے نظم و ضبط۔ یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، کسی چیز کو ترتیب دینا۔ ترتیب دینا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ مطلب پہلے ایک بڑی چیز رکھی ہے، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، پھر اس سے چھوٹی، تو وہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ترتیب میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور جبکہ ضبط کے معنی ہے رکاوٹ، روک دینا کسی چیز کو، کہیں پہ فل سٹاپ لگا دینا اس کے آگے کہ اب یہ آگے، اس سے آگے ہم نے کام نہیں کرنا، یا اپنی ایک حد مقرر کر لینا کہ یہ کام میں نے یہاں تک کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے۔ مطلب جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں رولز کو فالو کرنا، قانون کا جو ہے وہ پابندی کرنا۔ ہم نے جو ہمارے جو رولز بنائے گئے ہیں، ہمارے زندگی گزارنے کے جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں، ان کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ذاتی مفادات، جو ہمارے مفادات ہوتے ہیں نا، مفاد کی جمع اپنا فائدہ، تو جو چیز ہمارے ذات کی فائدے کے لیے ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے ان ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے جو ذاتی مفادات ہیں، ذاتی خواہشات ہیں، ان کو ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہم نے اپنی صلاحیتوں کو کسی بہت بڑے مقصد کے حصول کے لیے، ٹھیک ہے، ہم نے استعمال کرنا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا نظم و ضبط ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ اب اس کے دوسرے معنی میں اگر استعمال کیا جائے تو وہ کیا ہوگا؟ حسن ترتیب، یعنی کہ خوبصورتی سے کسی چیز کو ترتیب دینا، اس کو اگر ہم کہیں تو وہ بھی نظم و ضبط ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ اب جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو ایک ترتیب سے گزارتے ہیں، ایک یہ کہہ لیں کہ قوانین کے اندر رہ کر گزارتے ہیں، ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے، یعنی کہ سیٹ پیٹرنز کے اوپر گزارتے ہیں وہ لوگ زندگی کو، ٹھیک ہے؟ ان کے ہر کام میں ایک سلیقہ اور ترتیب نظر آتی ہے، یعنی کہ جو کام بھی کرتے ہیں اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، ایک
ترتیب ہوتی ہے، ایک تنظیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بے ہنگم کام وہ نہیں کرتے، بے ترتیب کام وہ نہیں کرتے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو نظم و ضبط سے عاری ہوتے ہیں، جن کے اندر نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، ان کی زندگی میں کسی قاعدے یا قانون کی پابندی نظر نہیں آتی، پھر ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ بڑی بے ترتیب سے گزرتی ہے۔ ایسے لوگوں کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب گزرتی ہے۔ یہاں بھی وہی بات آ گئی، ان کی زندگی میں خوبصورتی نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں ایک نظم و ضبط نہیں ہوتا، اور یہ کہہ لیجیے کہ توازن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی ضروری ہے۔ ہر شعبے میں کوئی بھی ہم کام کر رہے ہو، ہم پڑھ رہے ہیں، ہم طالب علم ہیں، ہماری زندگی میں اگر ہم صبح ٹائم سے نہیں اٹھیں گے تو ہم اسکول نہیں جا پائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کے واش روم جاتے ہیں، اپنا ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا بیگ اٹھاتے ہیں، وین آ جاتی ہے، یا گھر میں سے پیرنٹس وغیرہ کو چھوڑنے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ ہماری زندگی کا ایک نظم و ضبط ہے، ایک ترتیب ہے۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کو اپنا شعار بناتے ہیں، شعار طریقہ، ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے، جبکہ نظم و ضبط کی پرواہ نہ کرنے والوں کی زندگی بے سکونی اور انتشار کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ انتشار ہوتا ہے بے چینی، ٹھیک ہے، بے ترتیبی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ زندگی میں نظم و ضبط لے کر آئیں گے تو آپ کی زندگی میں ایک ترتیب ہوگی، ایک توازن ہوگا، ایک سکون ہوگا، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بے چینی کا نمونہ ہوگی۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور وقت کو بہترین انداز میں صرف کرتے ہیں۔ صرف کرنا، استعمال کرنا۔ نظم و ضبط کے بغیر زندگی میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے، یعنی کہ ہم اگر نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ کامیاب گزرے گی۔ وہ لوگ جو نظم و ضبط کے عادی ہوتے ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ہمیشہ وہ کامیاب رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ اب وہ ایک مثال دیتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں سے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر بھی ایک خاص ترتیب ہے۔ سورج کا ہر صبح وقت مقررہ پر مشرق سے طلوع ہونا اور وقت مقررہ پر مغرب میں غروب ہو جانا نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک ترتیب دکھائی دیتی ہے۔ اس طرح موسموں کا تغیر و تبدل بدلنا، ٹھیک ہے، بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ بھی اپنے ہر کام میں حسن ترتیب سے کام لے۔ اچھا، اب اس میں جو رائٹر ہیں سبق کے، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس میں ایک وقت پر سورج آتا ہے اور پھر اپنے وقت پر وہ غروب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد چاند طلوع ہوتا ہے اور چاند اپنا ایک ٹائم پورا کر کے، اپنا سرکل پورا کر کے وہ بھی غروب ہو جاتا ہے، اور پھر سورج کی باری آ جاتی ہے۔ اگر یہ ترتیب خراب ہو جائے، اگر چاند کے بعد سورج خدا نخواستہ نہیں نکلتا تو کیا ہوگا؟ آپ سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات لمبی ہی ہوتی چلی جائے، وہ دن کا وقت بھی لے لے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، پھر ہمارے سارا نظام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ چاند کو حکم ہے کہ اس نے اتنے ٹائم پہ آنا ہے، اتنے ٹائم پہ غروب ہو جانا ہے، اور پھر اس کے بعد سورج نے طلوع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، ان کے ایک ترتیب ہے۔ اسی طریقے سے جو موسم ہیں ہمارے، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گرمی، سردی، بہار، خزاں، ان کی بھی ایک ترتیب ہے، اور اسی بھی تبدیلی میں ایک خوبصورتی ہے، ایک حسن ہے، اور ایک نظام کائنات ہے، وہ چل رہا ہے۔ پرندے، جانور اور حشرات الارض ہوتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے، جیسے چیونٹیاں وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پرندے آپ کو پتہ ہے، جانور، جنگلی جانور جو ہوتے ہیں، نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ دن بھر دانہ دن کا چگنے کے بعد جب پرندے شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وہ ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ منظر کہ شام کے ٹائم پہ جب پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک ایسے جیسے ان کو کسی نے نا اپنی جگہ بتائی ہو کہ بھئی آپ نے یہاں رہ کے اڑنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک شیپ پراپر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس ننھی مخلوق کی زندگی کس قدر منظم اور باقاعدہ ہے۔ اگر ہم شہد کی مکھیوں کے بارے میں جانیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس قدر ترتیب سے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ چھوٹی سی جو مخلوق ہے، وہ ننھی مخلوق، چھوٹی سی مخلوق اپنے آپ کو کس قدر منظم رکھتی ہے، ترتیب سے اپنا کام کرتی ہے اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے جب وہ آتی ہیں، جاتی ہیں اور اپنا کام کرتی ہیں۔
چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے، آپ نے چونٹی کو دیکھا ہوگا قطار میں آ رہی ہوتی ہیں تو ایسے قطار زبردست قسم کی بنائی ہوئی تھی انہوں نے. چونٹی اگرچہ کمزور مخلوق ہے مگر کبھی آپ نے اسے چلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا مجال جو کوئی قطار کے خلاف ورزی کرتی نظر آ جائے. ساری بالکل سیدھی اپنی قطار میں جا رہی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ادھر، آپ نے دیکھا اسکول میں بچے جو ہوتے ہیں جب کلاس میں سے جا رہے ہوتے ہیں اسمبلی ہال میں یا پھر واپس آ رہے ہوتے ہیں یا پھر آفٹر بریک آ رہے ہوتے ہیں تو کیا ہو رہا ہوتا ہے، ایک بچہ ادھر نکل رہا ہے ادھر، ٹیچر چیخ رہی ہوتی ہیں کہ آپ لائن میں رہیں، ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. لیکن چونٹیوں کو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں جو رب تعالیٰ نے سکھا دیا اسی کے مطابق چل رہی ہیں. اگلی ایک اور مثال وہ دیتے ہیں کہ اونٹوں کے سرا میں چلتے ہوئے دیکھیے، ہر اونٹ سیدھی قطار میں دکھائی دے گا. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نیشنل جیوگرافی پہ شاید آپ نے دیکھا ہو کہ جو اونٹ ہوتے ہیں وہ صحرا میں جب چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی بالکل سیدھی قطار میں جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ اپنے نیکسٹ پیراگراف میں اپنے دین سے ریلیٹڈ کچھ مثالیں دیں گے ہمیں نظم و ضبط کے لیے. ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے. مقررہ اوقات میں نماز پڑھ جانا کی ادائیگی نظم و ضبط کی مثال ہے. ایک مخصوص وقت پہ اذان ہوتی ہے، ہم وضو کرتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک نظم و ضبط کی مثال ہے. ایک امام کی قیادت میں سب کا ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا، جیسے یہ تصویر میں آپ دیکھیے سب لوگ ایک طرح سجدے میں جو ہے نا وہ ان کا سر سجدے میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو ہے رکوع میں ہے اور کوئی سجدے میں ہے، ایسا نہیں ہے. سب نے ایک ساتھ رکوع کیا اور سب نے ایک ساتھ سجدہ ادا کیا. حسن ترتیب کا اعلیٰ نمونہ پیش کرتا ہے رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، سحر سے لے کر افطار تک کچھ نہ کھانا پینا، ہمیں نظم و ضبط کا پیغام دیکھا ہے. اب رمضان کی ایک مثال لے لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں سب لوگ، ہم عام طور پہ تو فجر کے بعد اٹھتے ہیں نا، لیکن رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سحری ٹائم اٹھ جاتے ہیں، سب لوگ اٹھ جاتے ہیں، سب گھروں میں اس وقت اب میں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ سحری کی تیاری کی جا رہی ہوتی ہے، سحری بنائی جاتی ہے، سحری کی جاتی ہے، بچوں کو بھی جگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم فجر وغیرہ ادا کرتے ہیں اور پھر ہمارا جو روزہ ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پورا دن جو ہے ہم کچھ نہیں کھاتے پیتے، ٹھیک ہے. اور ایسا ایک تنظیم دکھائی کہ جب جوں ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے ہر بندہ اپنا روزہ جو ہے وہ افطار کرتا ہے، وہ کسی بھی ملک کے کونے میں رہ رہا ہو. ایسی ہے نا، اس نے مغرب کی اذان ہونی ہے تو اس نے روزہ افطار کرنا ہے. تو یہ بھی ایک حسن ترتیب کا ایک خوبصورت نمونہ ہے. حج کا فریضہ بھی خاص ایام میں انجام پاتا ہے، اور اب حج کی بات کریں تو وہ بھی مخصوص ایام ہے کہ جنہوں میں حج ہو سکتا ہے، ورنہ آپ مکہ مکرمہ جا سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن وہ عمرہ تو ہو سکتا ہے، حج نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے حج کرنا ہے تو آپ کو ان دنوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے کہ جن دنوں میں حج ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان ایک ہی لباس میں ہونا ہمیں نظم و ضبط کا احساس دلاتا ہے. اور حج میں کیا خوبی کیا ہوتی ہے کہ سب نے احرام باندھ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو خوبصورت لباس کا جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک ہی جیسا لباس ہوتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو احرام کہا جاتا ہے. تو سب لوگوں نے احرام باندھ رکھا ہوتا ہے اور ایک ساتھ وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے حج کی ادائیگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے. صف کیا ہوتا ہے؟ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک لائن سی ہوتی ہے نمازیوں کی، ٹھیک ہے، ایک ترتیب سے نمازی جو کھڑے ہوتے ہیں اسے صف بندی کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے وہ صفیں درست کرواتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا، ٹھیک ہے. صف بندی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے نماز میں کہ اگر آپ کی صف سیدھی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری صف سیدھی نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. چلیں جی، اب وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ طلباء کی زندگی کے بارے میں اب یہاں پر اس پیراگراف میں بات ہوگی. وہ طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوگی، یعنی کہ وہ طالب علم، وہ اسٹوڈنٹ جس کی زندگی میں نظم و ضبط کا عمل دخل ہوگا، وہ نظم و ضبط کے تحت اپنی زندگی کو گزار رہا ہوگا، وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے سارے کام کرے گا. اس کی صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، اسکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں گے، یعنی کہ طے شدہ ہوں گے، مقرر ہوں گے، طے شدہ ہوں گے. اس کے سارے اوقات جو ہیں وہ طے شدہ ہوں گے. اتنے بجے وہ اٹھے گا، اتنے بجے نماز کے لیے جائے گا مسجد، پھر واپس آئے گا، پھر ناشتہ کرے گا اور اتنے بجے جو ہے اس کی وین آ جائے گی اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا. وہ ساری چیزوں کا ایک اسکیجول بنا ہوا ہوگا، ایک ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہوگا. نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے ٹائم سے پڑھا ہے،
ٹائم اپنے دن میں سے وقت نکال کر اس نے مخصوص ٹائم پر یعنی کہ 6 سے 7 بجے تک کہ 7 سے 10 بجے تک اس نے پڑھا ہے، تو اس کی تیاری ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے، اس کو امتحان میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس، اس کے الٹ، ایک ایسا طالب علم جس نے زندگی میں نظم و ضبط نام کی کوئی شے نہ ہو، جس کے جاگنے، پڑھنے، کھیلنے، گھر کا کام کرنے اور ٹی وی دیکھنے کے اوقات مقرر نہ ہو، امتحان کے وقت سخت پریشان ہو جائے گا۔ اب انہوں نے ایک ایسے بچے کا بتایا کہ جس نے اپنی زندگی میں ان سب کاموں کے لیے وقت جو ہے وہ مقرر کر رکھا ہے، اپنی زندگی کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق گزار رہا ہے، صبح کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب پڑھنا ہے، کب ہر چیز کا ٹائم اس نے مقرر کیا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا بچہ ہے کہ جس کی زندگی میں ایسا کوئی طریقہ نہیں اپنایا گیا، وہ بے ہنگم طریقے سے زندگی گزارا، جب دل کیا سو گیا، جب دل کیا جاگ گیا، جب دل کیا گیم کھیلنے لگ گیا۔ اب پڑھنے کا ٹائم ہے لیکن وہ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد اس کو اچھا نہیں لگ رہا پڑھنا، اس نے سوچا کوئی ضرورت نہیں، اب میں کچھ اور کر لیتا ہوں، وہ ٹی وی دیکھنے چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس کی زندگی بھی بے ترتیب گزر رہی ہے، اور جب اس کے امتحانات آئیں گے تو اس کی تیاری نہیں ہوگی، وہ پریشان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں ہم کھیل کے میدان کی مثال بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اب اگلا پیراگراف میں وہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم کھیل کے میدان کا ذکر کریں، کیونکہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں میں بتا رہے ہیں کہ نظم و ضبط کا کیا رول ہے، تو اب وہ کھیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ ٹیم جو بہتر نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتی ہے، جس کے کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد پر ترجیح دیتے ہیں، ایسی ٹیم جس کے کھلاڑی جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ کچھ ہوتے ہیں نا کھلاڑی جو کہتے ہیں جی میں نے تو بس اس جگہ کھڑے ہو کر ہی کھیلنا ہے، میں نے تو جو ہے نا وہ وکٹ کیپر ہی بننا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جو ہے نا وہ بالنگ نہیں کرنی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو آپ کی ٹیم کا کیپٹن ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ میں کون سی صلاحیت زیادہ جو ہے وہ نمایاں ہے اور آپ کہاں پہ زیادہ بہتر کھیل سکتے ہیں، تو اس لیے وہ بتاتا ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہوں گے یا آپ یہ رول پلے کرو گے تو آپ کو وہی کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو آپ اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا اپنے ذاتی فائدے کے اوپر لے آئیں کہ نہیں جی میرا تو فائدہ اس میں ہے کہ میں یہ چیز کروں، تو پھر اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم نہ کر سکے اور آپ لوگ کچھ بھی گین نہ کر پاؤ، ٹھیک ہے، کوئی اچھا مقام حاصل نہ کر پاؤ۔ اس لیے وہ ٹیم جس کے جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی خواہشات اور ذاتی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اجتماعی یا ٹیم کے جو مفادات ہوتے ہیں یا ان کی جو مطلب ضروریات ہوتی ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں نا، تو وہ ہمیشہ کامیاب و سرخرو ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ سرخرو رہتے ہیں، کامیاب رہتے ہیں، ہمیشہ کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ اس کے برعکس نظم و ضبط سے محروم ٹیم کے مقدر میں شکست لکھ دی جاتی ہے، اور ایسی ٹیم جس کے کھلاڑیوں میں نظم و ضبط نہیں ہے، وہ اپنے کیپٹن کی بات نہیں سن رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے ہیں کہ جو ان کی ٹیم کی ضرورت ہے اس کے مطابق نہیں چل رہے، بس اپنے خواہشات کو ہی دیکھی چلے جا رہے ہیں، تو پھر وہ جو ٹیم ہے وہ لازمی ہارے گی۔ یوں کہہ لیجیے کہ اس کے مقدر میں ہار ہی لکھ دی جاتی ہے، وہ کچھ بھی کر لے وہ جیت نہیں سکتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بعض اوقات بد نظمی کے مظاہر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جو روٹین کی زندگی ہے، روزمرہ کی زندگی ہے، اس میں بد نظمی کے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ منظر کی جمع۔ ایسا کرنے والے اپنے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ مثال دی ہے انہوں نے یہاں پر، مثال کے طور پر لوگ بس اسٹاپ یا ریلوے اسٹیشن پر کھڑے بس یا گاڑی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی بس یا ریل گاڑی آتی ہے ہر کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منظر تو آپ نے روٹین میں دیکھا ہی ہوگا، یہ ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی گاڑی میں سب سے پہلے سوار ہونا چاہتا ہے، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور بہترین جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں۔ اکثر لوگ اس بات پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں نے کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھنا ہے۔ دیکھنے کو دیکھا کبھی آپ نے ایسا یہ والا منظر؟ بحث و تکرار ہو رہی ہوتی ہے، دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے، آپس میں بحث کرتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکم پیل کرتے ہیں، یعنی کہ مار پیٹ بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ آپس میں الجھنے کی بجائے نظم و ضبط سے کام لے کر قطار بنا لیتے تو کتنی آسانی ہوتی۔ ہاں، اگر یہ لوگ لڑنے جھگڑنے کی بجائے ایک سیدھی لائن بناتے اور جو پہلے آیا تھا وہ پہلے کھڑا ہو، جو پیچھے بعد میں آتا جائے وہ پیچھے کھڑا ہوتا چلا جائے، اور ایک لمبی لائن بنا لے، اور جو ہی گاڑی آ کر رکے وہ اسی لائن سے اسی ترتیب سے گاڑی پہ سوار ہونا شروع ہو جائے، اور اس گاڑی سے جو اترنے والے ہیں وہ بھی ایک لائن میں اترنے لگ جائیں، تو کتنا نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوگا اور کتنی آسانی ہو جائے گی، اور کوئی بھی بندہ جو ہے بغیر تکلیف کے بغیر پریشانی کے گاڑی کے میں سوار بھی ہو جائے گا، اور گاڑی سے اترنے والے گاڑی سے اتر بھی جائیں گے۔ دنیا کے عظیم لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ اگر ہم دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا، اگر ہم ان کو دیکھیں پڑھیں ان کے بارے میں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان عظیم ہستیوں نے نظم و ضبط کو سختی سے اپنائے رکھا۔
ان کی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑا راز کیا تھا کہ انہوں نے نظم و ضبط کو اپنا کے رکھا، انہوں نے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اپنی زندگی میں۔ نظم و ضبط کی اس پابندی کے باعث انہیں کامیابیاں ملیں۔ ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے۔ آپ نے اپنے ایک فرمان میں اتحاد اور ایمان کے ساتھ جس تیسری بات پر زور دیا وہ یہی نظم و ضبط ہے۔ ہمیں قائد اعظم کے اس فرمان پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط کو اپنا رہنما اصول بنا لیں تو زندگی میں ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور عزت پا سکتے ہیں۔ جی، قائد اعظم نے جن 3 چیزوں کے اوپر اپنی قوم کو جو تھا وہ زور دیا، اصرار کیا اور جن کی پابندی کرنے کے لیے بار بار کہا، وہ تھی ایمان، ٹھیک ہے، اتحاد، ایمان اور نظم و ضبط، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم ان 3 چیزوں کو آج بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں، آج بھی ہم ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان، اپنا بھروسہ جو ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور ہم جو ہے وہ اتفاق اور اتحاد سے رہیں، ایک دوسرے کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنی زندگیوں کو نظم و ضبط کے مطابق گزارنے لگیں، تو پھر ہمارا اقوام عالم میں جو کھویا ہوا وقار ہے وہ ہمیں دوبارہ وقار، وہ عزت ہمیں واپس مل سکتی ہے، اور ہم دوبارہ سے ایک خوبصورت اور اپنے ملک کو خوبصورت اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر ہم خود کو کامیاب انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب انسان بنیں اور اپنے پیارے وطن پاکستان کو ترقی کے راستے پر گامزن دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ شوق ہے، یہ خواہش ہے کہ ہمارا پیارا وطن جو ہے پاکستان، وہ ترقی کے راستے پر آگے بڑھتا چلا جائے، گامزن ہو، آگے قدم بڑھانا، گامزن کا مطلب ہوتا ہے قدم بڑھانا، یعنی کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے، تو ہمیں ہر حال میں قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہوگا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں مگر ہم قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں، قانون پر ہمیشہ عمل درآمد کریں، کبھی قانون کو توڑیں نہ۔ ہمیں قانون کی پاسداری کرنی ہوگی، ہمیں بنائے ملکی قوانین جو ہیں، جو بنائے گئے ہیں ہمارے لیے، ہمیں ان پر عمل کرنا ہوگا، ہمیں زندگی کے ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا، اور ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں جو نظم و ضبط ہے اس کا مظاہرہ کریں، چاہے ہم ریلوے اسٹیشن پر ہو، چاہے ہم بازار میں ہو، چاہے ہم کوئی سودا سلف لینے کے لیے گئے ہیں، یا ہم کہیں بھی ہیں، ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم جو ہے وہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں۔ اگر ہم اسکول میں ہیں تو کینٹین کے باہر بھی ایک لائن بنائے، دھکم پیل نہیں کریں، ٹھیک ہے، مطلب کہیں بھی ہیں ہم، ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں، قانون پر عمل درآمد کریں۔ جی، سبق ہمارا ختم ہوتا ہے یہاں پر، اور ہم چلیں گے مشق کی طرف۔ مشق میں ہمارے سوال جواب ہیں۔ نظم و ضبط کا مفہوم کیا ہے؟ نظم و ضبط کا مفہوم آپ کو کہانی کے آغاز میں ملے گا، ٹھیک ہے، پہلے پیراگراف میں، وہاں سے اس سوال کے جواب کو آپ اپنی کاپی کے اوپر لکھیے گا کہ نظم کے معنی کیا ہیں اور ضبط کے معنی کیا ہیں، اور یہ کہ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ترتیب دے کر لکھیے۔ تھوڑا سا کام میں آپ لوگوں کے لیے خود چھوڑتی ہوں تاکہ آپ بھی اپنے ذہن کو تحریک دیں اور خود سے کرنے کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے۔ نظم و ضبط کی پابندی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ وہ تمام فائدے جب ہم نظم و ضبط کی پابندی کریں تو ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہ فائدے آپ نے پوائنٹ وائز لکھنے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ ہمارا کام جلدی اور آسانی سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم بدمزگی سے بچ جاتے ہیں، ہم دھکم پیل سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کم وقت میں اچھے طریقے سے ہمارا کام ہو جاتا ہے۔ نظم و ضبط کا خیال نہ رکھنے کے کیا نقصانات ہیں؟ اب یہ اس کا جو اپوزٹ ہے، جو الٹ ہے، وہ اس کا جواب ہوگا کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، مطلب ہمارا ٹائم بہت سارا ویسٹ ہوگا، ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں گے، ہمارے جھگڑے ہوں گے، ہمارے وہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ اس وقت پیش آئیں گی جب ہم نظم و ضبط کا مظاہرہ نہیں کریں گے، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نے وہ ساری چیزیں پوائنٹ وائز لکھنی ہے، ٹھیک ہے، ایسے نمبر لگا کر لکھنے ہیں۔ قطار بنانے کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب ہم قطار بنائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا، وہ بھی آپ کا سوال کا جواب اس سبق میں موجود ہے کہ ہمارا کام جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہو، کم وقت میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہم ایک پڑھی لکھی قوم ثابت ہوں گے۔ قانون کی عملداری سے کیا مراد ہے؟ قانون پر عمل کرنا، قانون کی عملداری سے یہ مراد ہے۔ ایک طالب علم بہتر منصوبہ بندی سے اپنے شب و روز کو کس طرح سنوار سکتا ہے؟ یہ پورا اس کے اوپر ایک پیراگراف ہے کہ اگر اس نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے تو وہ ٹائم سے جاگے گا، ٹائم سے اپنے کام انجام دے گا، اور وقت سے اپنا تمام کام جو ہے وہ مکمل کر لے گا۔ ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 19 کے پیراگراف نمبر 3 میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے،
सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाना है आपने। चले जी, पहला है नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है? उर्दू का, तुर्की का, फ़ारसी का या अरबी का? जी अरबी का जवाब है, उसके ऊपर आप टिक्का मार्क कर लीजिए। सफ़ेद टेढ़ी बनाने वाले से अल्लाह ताला टेढ़े कर देते हैं क्या? हाथ, पाँव, टांगे? नहीं, दिल। ठीक है, दिल के ऊपर टिक कीजिए। हशातुल अर्ज़ से मुराद है कीड़े मकोड़े, ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। ठीक है, टिक कीजिए। बस में सवार होते वक्त कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले सवार हो जाए, मुसाफिरों को समझाने की, शोर मचाने की नहीं, कतार बनाने की। तो पहला ऑप्शन जो है वो कतार बनाने की, इसको टिक कीजिए। कायद-ए-आज़म के फरमान के दुरुस्त तरतीब क्या है? दुरुस्त तरतीब है इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त। इस पर टिक कीजिए, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, सवाल नंबर 3 है इस सबक के अहम नुकात को ज़हन में रखते हुए खुलासा लिखें। आपने इस सबक का खुलासा लिखना है। खुलासा लिखने से क्या मुराद है? जिस तरह हमने नज़्म का मरकज़ी ख्याल किया था उसी तरीके से हमने इसका खुलासा लिखना है। और खुलासा हमने इस तरीके से करना होता है कि ये जो पूरा सबक है इसमें जो बातें की गई हैं, जो आपको समझ आई, वो सारी बातें एक तरतीब के साथ लिखनी है, लेकिन वो उसका जो है वो तनासब ये होगा कि 1/3, यानी कि जो सबक है उसका तीसरा हिस्सा जो है वो आपका एक खुलासा हो जाएगा। आपने इतने बड़े सबक को, इसमें कितने सारे पैराग्राफ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैराग्राफ है ना इसके अंदर। ठीक है, इसका जब खुलासा होगा तो ये एक पैराग्राफ से 1.5 पैराग्राफ के अंदर इसको आ जाना चाहिए। ठीक है, पूरी कहानी आपने इसके अंदर समा लेनी है, तो वो उसका खुलासा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, वाहिद की जमा और जमा के वाहिद लिखें। मुफादात, मुफाद। ख्वाहिशात, ख्वाहिश। कायदा, कवाइद। कायदा वाहिद हो ना, वाहिद का जमा लिखना है और जमा क्या है? कवाइद। सबक, असबाक। सजूद, सजदा। मनाजर, मंजर। और इस सवाल को करने के लिए जब आप कॉपी पे करेंगे तो उसी तरह जैसे मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, आपने कॉलम्स ड्रा करने हैं 4। ठीक है, वाहिद, जमा, जमा, वाहिद। ठीक है, ऐसे आपने उनको लिख लेना है। फिर जो वाहिद अल्फाज हैं वो वाहिद वाली आपने उसमें लिखने कॉलम में, और जो जमा वाले हैं वो जमा वाले कॉलम में लिखने हैं, और उसके बाद जमा के वाहिद और वाहिद के जमा लिख देने हैं। सवाल नंबर 5 है जी, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ह करें। अब ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनके ऊपर आपने अराब लगाने हैं। अराब क्या होता है? ज़ेर, ज़बर, पेश, शद, मद वगैरह वगैरह। ठीक है, और उसके लिए ऐसे लगाना है कि इन लफ्ज़ों का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो वाज़ह हो जाए। अब मैं आपके लिए इन अल्फाज को अदा करूँगी और आपने उसके हिसाब से इसके ऊपर ज़ेर, ज़बर, पेश जो है वो लगानी है। ठीक है, नज़्म, ज़ब्त, अरबी, शार, इंतशार, दर्स, मुमालिक, ताल्लुक़, तग़य्युर, तबद्दुल, निज़ाम, सबक, मुतालिया, इत्तिहाद। हो गया। आप जिस तरीके से मैंने लफ्ज़ को अदा किया है उसी तरीके से आप पेंसिल से इनके ऊपर ज़ेर, ज़बर और पेश लगाइए। ठीक है, आगे सवाल नंबर 6 है कि एक इसको आपने करना क्या है कि इसके ऊपर आपने जो मिलते जुलते अल्फाज होते हैं ना, जिनको हम मुतशाबिह अल्फाज बोलते हैं, 6 क्लास में भी आपने किया होगा ये क्वेश्चन, ये इसके बुनियाद के ऊपर दिया गया है। इस सबक में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है आरी। आपने इससे मिलता जुलता लफ्ज़ आरी भी पढ़ा होगा। दोनों को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़िह हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये मुतशाबिह अल्फाज हैं, इनकी आवाज़ जो है वो मिलती जुलती है, लेकिन इनका जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है। आरी, ऐन, अलिफ, रे और छोटी ये है यहाँ पे, और दूसरा आरी है अलिफ मद्दा, आ, रे और छोटी ये। ठीक है, इसका आरी का मतलब होगा, बताइए कौन बताएगा? इस आरी का मतलब हुआ, हाँ जी, किसी चीज़ से आरी होना, यानी कि उसके पास वो चीज़ ना होना, वो सलाहियत ना होना। और ये वाला आरी जो है ये एक औज़ार होता है जो लकड़ियाँ काटने के काम आता है। ठीक है, इन दोनों लफ्ज़ों को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और इस तरह करना है कि जो इनका जो मायनी है वो पढ़ने वाले के ऊपर वाज़िह हो जाए। सवाल नंबर 7 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। मुतज़ाद लिखने हैं आपने। कामयाब का क्या होगा? शाबाश। नाकाम, आला, अदना। ज़िंदगी, मौत। मशरिक़,
मगरिब, तलू, गरूब, बदकिस्मती, खुशकिस्मती। शाबाश, सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? शाबाश। जुमला में अब आपने इस्तेमाल करना है, ये सवाल नंबर 8 है हमारा। नज़्म ज़ब्त, निज़ाम कायनात, कात फरमाई, सुरखुरू, बहस व तकरार। ये सारे अल्फाज जो हैं इनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है और इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये जो हैं इनके मफ़हूम भी वाज़ेह हो जाएं और ये जो है ना ये बिल्कुल वो एक खूबसूरत जुमला बने, बामायनी और मुफीद जुमला बने, जिसे पढ़ने के बाद हमें इसका कोई मायने जो है वो हमारे ऊपर क्लियर हो। और जी अज़ीज़ तलबा, आज आपने अपना सबक नज़्म व नस्क़ ख़त्म कर लिया और आपने देखा कि नज़्म व नस्क़ के बग़ैर अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो उसमें मुश्किलात का इजाफ़ा होता चला जाता है, और अगर हम अपनी ज़िंदगी को नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक गुजारते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप कोशिश करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी को नज़्म व ज़ब्त के मुताबिक गुजारें और इसको खूबसूरत बनाएं। हमने इसमें ये सीखा कि हमें अपनी ज़िंदगी को अगर खूबसूरत बनाना है तो हमें कायनात के असूलों को जो है वो फॉलो करना होगा, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी होगी और अपनी ज़िंदगी के लिए भी कुछ असूल वज़ा करने होंगे कि जो हमारे काम को खूबसूरत और आसान बना दें। तो अभी आपने करना क्या है कि जो मश्क का काम हमने किया है उसे कम से कम 2 बार आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे। और किस तरह लिखेंगे? हाशिया लगाकर, खुश खत करके। ठीक है, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे आपकी लिखाई उतनी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जाएगी और आने वाले वक्त में आपके लिए ये उतनी ही ज़्यादा वो आसानी हो जाएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अपना काम दिल लगा कर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।